الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سورہ النساء کی آیت مبارکہ گزشتہ خطبے میں بھی تمہید میں یہی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی اہمیت، فضیلت اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں کس قدر ہے۔ گزشتہ خطبے میں ہمارا یہی موضوع تھا۔ آج بھی ہم اسی عنوان کے متعلق قرآن کی مزید آیات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث، صحابہ اور تابعین کے کچھ اقوال، ان کے ہاں نماز وقت پر پڑھنے کی اہمیت، اسی موضوع کے متعلق آج کے خطبے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سورت کا آیت کا ترجمہ آپ سماعت کر چکے۔ بے شک یہ نماز جو 5 وقت اللہ نے فرض کی، یہ نماز اہل ایمان پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی۔ اللہ نے 5 وقت فرض کیے ہیں اور انہی اوقات میں ادا کرنی ہے یہ نمازیں جو اللہ نے قرآن میں ہمیں بتائے ہیں، جن کی وضاحت خود عمل کر کے اور مختلف تعلیمات اور اپنے اقوال کی روشنی میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھائیں۔ وہ حدیث میں دوبارہ ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال افضل، تمام نیکیوں میں، عبادات میں سب سے افضل عمل کون سا؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتی، سب سے افضل عمل۔ افضل عمل ہونے سے مراد ہے جو عمل تمہیں اللہ کے قریب کر دے، اس سے تمہیں درجات تمہارے بلند ہوتے ہیں۔ جو افضل عمل ہوتا ہے اس سے صرف درجات بلند نہیں ہوتے بلکہ انسان کے گناہ بھی چڑھتے ہیں، اللہ کی برکتیں بھی آتی ہیں۔ ہمارا دین اس قدر جامع اور اس قدر خوبصورت اور پاکیزہ دین ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر کئی برکتیں اور مفاہیم آ جاتے ہیں۔ یہ افضل عمل اس لحاظ سے بھی جب انسان افضل اعمال کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کو مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ اس معنی میں بھی یہ افضل عمل جب انسان بڑے اعمال کے پیچھے لگے، اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ اس کو مزید اپنے قریب کرتا ہے، مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، گناہوں کے متعلق اس کے دل میں ایک نفرت ڈال دیتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے، اس کو تقویٰ عطا کرتا ہے، اللہ کی معرفت اس کے دل میں آ جاتی ہے، آخرت کا عذاب، جنت کی تڑپ، جہنم کا خوف، زندگی کی حقیقت، یہ نیکیاں کرنے سے انسان کے دل میں کیفیات پیدا ہو۔ یہ افضل عمل، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود، سب سے افضل عمل جس کے کرنے کے بعد انسان کے اندر یہ ساری تبدیلیاں آتی ہیں۔ نماز اپنے وقت، اس چیز کی وضاحت آگے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں آ رہی ہے، میں انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں۔ ثم بعد، نماز اول وقت پر سب سے افضل، اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، بہترین سلوک۔ گزشتہ خطبے میں آپ نے کچھ جملے سنے تھے، افضل عمل کی تعریف یہاں بھی فٹ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے گا جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اللہ آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے گا، آپ کی صحت میں، آپ کی عمر میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے دین میں اللہ برکتیں نازل فرمائے۔ دین میں برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں؟ نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہی جملہ، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، دین کی برکت۔ نیکیاں کرنا، اللہ کے فرائض اور دیگر نوافل انسان پر بھاری نہیں پڑتی، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی برکتیں ملتی ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اس کی بھی یہی تعلیم ہے۔ مجاہدین کو کا جو دین ہوتا ہے سب سے پختہ دین مجاہد فی سبیل اللہ کا ہوتا ہے، رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا اس کے دین میں،
اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنے درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہیں۔ یہ 3 اعمال ہیں بالترتیب۔ سب سے پہلے نماز اللہ کا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ، 5 نمازیں رات اور دن اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دی۔ فرض کر دیں اس کا مطلب کیا ہے؟ تم انہیں چھوڑ نہیں سکتے، تم اختیار نہیں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، مصروف ہو، پروگرام ہے، دعوت کا معاملہ ہے، گھر میں دعوت ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، کاروباری معاملہ ہے، دکان پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، فرض یہ ہے، گہری نیند میں سو ہیں فجر کے وقت، انتہائی اہم میٹنگ میں آپ، کاروباری میٹنگ ہے، ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ ہے، آفیشل میٹنگ ہے، تمام معاملات سے اللہ کا فرض برتر، یہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا۔ اس وقت تمہارا دنیا کے ساتھ تعلق اور رب کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ چیک کرتا کہ میرا اس کے ہاں مقدم ہے کہ اس نے دنیاوی معاملات کو ترجیح دے۔ یہ 5 نمازیں اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی۔ من احسن وضوءهن فصلى لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر۔ فرمایا کہ جو شخص مرد یا عورت گھر میں جو خاتون اپنے نمازوں کی حفاظت اس انداز میں کرتی ہے، مرد اپنی نمازوں کی حفاظت اس انداز میں کرتا ہے کہ بہترین وضو کرتا ہے جو سنت کے مطابق ہے، کوئی جگہ خشک نہیں چھوڑتا، اور عضو کا کوئی جگہ اپنے وضو کے اعضاء میں سے کوئی ناخن برابر جگہ بغیر پانی کے چھوڑتا نہیں، مکمل اچھی طرح وضو کرتا ہے سنت کے مطابق، اور پھر ان کو اپنے وقتوں پر ادا کرتا ہے اچھی طرح وضو۔ آگے فضیلت آ رہی ہے، اس فضیلت کے حصول کے لیے یہ شرائط، پہلی شرط وضو مکمل کرنا۔ ہم اپنے وضو کو بھی چیک کریں، خواتین بھی اپنے وضو کو چیک کریں، مرد حضرات، خاوند ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، گھر میں خاتون وضو بنا رہے ہیں، اس وقت کھڑے ہو۔ اکثر خواتین ان مسائل سے ناواقف ہوتی ہیں، ان سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ کبھی اپنی بیوی کو وضو کرتے ہوئے نہیں، ایک دفعہ وضو کر رہے کہ میں کھڑا ہوں، مجھے تعجب ہوا کتنا عرصہ آپ نے ساتھ گزارا ہے، اس اللہ کی بندی کو ابھی تک وضو کرنا نہیں، کہ بالوں پر مسح کس طرح، ہاتھ گیلے کیے اور پیشانی کے بالوں کو گیلا کیا اور ہاتھ دوبارہ نیچے۔ حالانکہ وضو کا طریقہ مرد اور عورت کا ایک جیسا ہے، چاہے خاتون ہو چاہے مرد۔ اکثر مسح کے مسائل میں خواتین سے غلطیاں، مرد حضرات سے بھی غلطیاں، کہ وضو مکمل کرنا یہ شرط ہے۔ آگے ایک فضیلت آ رہی ہے جو آپ کو میں سنانے لگا ہوں، ابو داؤد کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے خوشخبری، 5 وقت نماز پڑھنے والے، صحیح وضو کرنے والے، مسح کے لیے دونوں ہاتھوں کو گیلا کیا اور پھر اپنے گیلے ہاتھ سر کی پیشانی پر رکھے، مرد اور عورت سب کے لیے ایک طریقہ ہے، اور پھر سر پر ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے جائیں، اوپر اشارے نہیں، رگڑتے ہوئے جائیں پیچھے گھٹی تک، پھر اسی طرح ہاتھ چپکے رہیں سر کی چمڑی کو، بالوں کے اوپر لگے رہیں اور واپس لے کے آئیں، خالی اشارے نہیں کرنے، ٹچ نہیں کرنے، اس طرح۔ اس کے بعد کانوں کا مسئلہ ہے، صحیح معنی میں وضو کیا اور ان کے ارکان اطمینان سے ادا کیا۔ ارکان کیا ہے؟ رکوع میں گیا، پیٹھ سیدھی ہو گئی، اتنی تسبیحات پڑھی کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ رکوع کے بعد اٹھا، یا خاتون ہے رکوع کے بعد کھڑی ہو گئی، اطمینان کے ساتھ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے۔ اس کے بعد سجدے میں اپنے 7 اعضاء، پیشانی اور ناک کی ہڈی، اپنے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، پاؤں کے موڑے، انگلیاں موڑ کر موڑوں کو پاؤں کو ملا کر ٹکا دینا ہے زمین پر، اچھی طرح زمین پر لگا لیے، اور پھر اطمینان، پیٹھ سیدھی رکھ لی۔ مرد اور خاتون کے
سجدے کا طریقہ، پوری نماز کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ یہ جو معروف ہے کہ خاتون سکڑ کے سجدہ کرے گی، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ خاتون کی نماز پردے میں ہے، وہ اپنے محرم کے سامنے نماز پڑھے، غیر مردوں کے سامنے بیٹھے ہی نماز پڑھنا منع، گھر کی کونے میں نماز پڑھے، کمرے میں نماز پڑھے، بھائی والد خاوند کے سامنے ایک ہی کیفیت میں نماز پڑھنا، کیفیات میں کوئی تبدیل نہیں۔ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے کہ جس میں مرد یا خاتون کے نماز کے طریقے میں فرق کرنا ثابت ہو سکے۔ اہل حدیث کے علماء شروع سے یہ بات کرتے ہیں، فقہ حنفی میں یہ فرق خود ساختہ اپنی سوچ کی بنا پر نکال لیا گیا، بغیر سند کے، بغیر دلیل۔ اہل علم، علماء کرام، اہل حدیث آج تک یہ چیلنج دے رہے ہیں، صحیح حدیث تو لے کر آؤ، صحیح حدیث کے بغیر اپنی طرف سے یہ تفریق کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ رکوع کے بعد سب انسان کھڑا ہو جائے اطمینان کے ساتھ، پھر سجدہ، دو سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے۔ ایسا نہیں کہ سجدے کے بعد ابھی اٹھائی قرآنی، دوبارہ یکدم دوسرا سجدہ۔ ارکان کے درمیان اطمینان کی شرط ہے قبولیت صلاۃ کے لیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ یہ شرط کیا فضیلت ہے؟ اللہ نے خود ذمہ لیا، اللہ نے فرمایا، اللہ کو کوئی پابند کرنے والا نہیں، اللہ نے فرمایا میں نے خود ذمہ لیا اس نمازی مرد یا خاتون کے لیے، میں اسے اس کے سارے گناہ معاف کروں۔ یہی سب سے بڑی فضیلت ہے، گناہ کی بخشش۔ یہ آخری منزل ہے مومن مرد کی یا عورت کی، گناہ کی بخشش۔ جب گناہ کی بخشش ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کے زندگی کے معاملات پاکیزہ خوبصورت زندگی عطا کرتا ہے۔ موت بھی پاکیزہ اور خوبصورت ہوتی ہے، سلامتی اور خوشخبری کے ساتھ۔ قبر کی زندگی بڑی آسان گزرتی ہے، میدان حشر کا حساب و کتاب آسان ہوتا ہے، پل صراط سے آسانی سے تجاوز کرتا ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بخشش کا راز ہے، یہ سب سے آخری منزل مومن۔ اللہ تعالیٰ سے گناہ بخش دے۔ فرمایا جس نے ان شرائط پر اہتمام نہیں کیا، اب اللہ کے دل میں اگر باقی چیزیں ٹھیک ہیں لیکن نماز ٹھیک نہیں ہے، چاہے تو اللہ اسے عذاب دے، چاہے تو اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ نے اس کا ذمہ نہیں۔ اس نمازی کا وقت پہ سنت کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العالمین کا ذمہ ہے، عہد ہے، میں اسے ضرور معاف کروں۔ امیر المومنین کا قول میں بیان کر رہا تھا جو موطا امام مالک میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی اپنے عمال کی طرف وقتاً فوقتاً کو نصیحتیں بھیجتے رہتے تھے۔ جب وہ سرحدوں پر ہوتے، مختلف شہروں پر گورنر ہوتے، عامل ہوتے، ذمہ دار ہوتے، کبھی بنفس نفیل خود جاتے، معاملات چیک کرتے، ان کو نصیحتیں کرتے، احکامات جاری کرتے، خود جانا ممکن نہیں ہوتا تھا تو خط بھیج کے اپنی نصیحتیں بھیجتے۔ ایک خط لکھا اپنے تمام گورنر اور عاملوں کی طرف، ذمہ داروں کی طرف، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، ورنہ سن لو تمہارے جتنے معاملات ہیں، ذمہ داریاں، سب سے جو بڑا معاملہ ہے میرے ہاں جس کی اہمیت وہ تمہاری نمازیں، وہ تمہاری نمازیں، یعنی تمہاری نمازوں کی پابندی، وقت میں پڑھنا۔ من حفظها وحافظ علیہا، جس نے نمازوں کو مکمل پڑھا اور ان کے اوقات کا اہتمام کر کے پڑھا، وقتوں پر نمازیں ادا کرتا رہا، حافظ دین، اس کا دین محفوظ۔ نماز کے اندر برکت ایسی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اپنے وقتوں پر 500 نمازیں، فرمایا عمر بن خطاب نے اللہ اس کا دین بھی محفوظ کر دیا، بلکہ یہ علامت ہے اپنے دین کے بارے میں وہ سنجیدہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں وہ سنجیدہ ہے، جو 500 وقت کی نمازیں وقت پہ صحیح اوقات میں ادا کرتا ہے، اس کا دین درست ہوگا، اس کے دین میں کمی اور خال نہیں ہوں گے، جو بنیادی یہ نماز پڑھنا درست کرتا ہے۔
فرمایا اس کے مقابلے میں جو آدمی نمازوں کو ضائع کر دے، نمازوں کو وقت پہ ادا نہ کرے، کان لما سواہ اضیع، وہ باقی معاملات میں بھی کبھی امانت داری کے کام نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کا یہ تجزیہ، جن کے مشوروں پر زمانہ نزول وحی میں اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتا، جب وہ سامنے آتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے اپنا راستہ بدل دیتا۔ عمر بن خطاب نمازوں کی اہمیت، وقت پہ پڑھنے کی اہمیت، ورنہ اس کا باقی دین بیکار۔ جو نمازوں کو ضائع کرتا، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اکثر رکعتیں نکل گئی، اکثر جماعت چھوٹ جاتی، اکثر ظہر کو فجر ملا رہا ہے، فجر ہے ہی نہیں، عصر کے ساتھ ظہر ملا رہا ہے بغیر شرعی حکم کے، کبھی پڑھ رہا ہے کبھی نہیں پڑھ رہا، دکان پہ گاہک زیادہ آ گئے، جماعت نکل گئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس آدمی کا دین مشغول۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا امام ہے۔ اس کے بعد آگے ختم تفصیل، باقاعدہ شرعی اوقات 500 نمازوں کے لکھ کے بھیجے۔ تمہارے ظہر کا یہ وقت ہے، گزشتہ خطبے میں آپ نے تفصیلات سنی تھی، ظہر کا وقت اللہ کے نبی علیہ السلام صاحب، عصر کا وقت، مغرب، عشاء اور فجر۔ اس میں اہل الحدیث کے لیے شرف ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، موطا امام مالک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی، خود آپ علیہ السلام کا عمل، صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل، اہل الحدیث کا عمل آپ کو وہی ملے۔ یہ شرف ہے کیونکہ وہ اہل الحدیث ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کے ورثاء ہیں۔ انہوں نے قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی امتی کے فقہی مسائل کو اپنا دین اور مذہب کبھی نہیں بنایا۔ آپ قرآن حدیث چھوڑ کے بعد کسی امتی کے فتاویٰ کو اپنا مذہب اور مسلک بناؤ گے، گمراہ ہوں گے، پھر آپ مجبور ہوں گے۔ آپ کے امام نے جو فتویٰ دیا ہے ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی، بھلے احادیث آ جائیں، آپ اپنے امام کے فتویٰ کو ترجیح دو گے، احادیث کو چھوڑ دو۔ یہ تقلید کے مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، نقصانات ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تمہارے اوپر ایک وقت آئے گا، آزمائشیں آئیں گی، ایسے عمراء مسلط ہوں گے، یمیتون الصلاۃ، جو نمازوں کو مردہ کر کے پڑھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے سمجھائیے نمازوں کو مردہ کیسے کریں؟ فرمایا نمازوں کو مردہ کر کے پڑھیں گے۔ فرمایا یغفلونھا عن اوقاتھا، وہ وقت نکال کے پھر ادا کریں۔ یہ نماز کو مردہ کرنے کے برابر اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول، حدیث، صحیح مسلم کی روایت۔ نماز اپنے وقت سے چھوڑنا گویا کہ اپنے نماز کو قتل کر دیا، اس کو اپنے مار دیا، مردہ کر دیا۔ مزید سمجھاؤ، یعنی اس کی جتنی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ ساری آپ نے ضائع کر دی۔ ساری فضیلتیں، برکتیں، وقت آپ نے چھوڑ دیا، فضیلتیں، برکتیں، درجات جو آپ نے سنی، افضل عمل آپ اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ میں کیا کروں؟ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ ابو ذر نے سوال، اگر ایسے حکمران مسلط ہوں، فتنے کا خدشہ ہوگا، ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا مجبوری ہوگی، ورنہ ہمیں جان کا خدشہ ہوگا۔ فرمایا ابو ذر صلی الصلاۃ لوقتہا، آپ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے کمروں میں، گھروں میں نماز شرعی اوقات میں ادا کریں۔ اتنا اہم معاملہ ہے، نماز آپ نے وقت پہ ادا کریں۔ پھر اگر فتنے کا خدشہ ہو تو قرآن کے ساتھ میں مل جاؤ، نفل کے لیے کر لو، ان کو دکھانے کے لیے تاکہ وہ فتنے سے بچ جاؤ۔ جب فتنے کا خدشہ ان کے ساتھ نمازیں پڑھو، وہ تمہاری نفل ہوگی۔ اصل نماز وہ ہے جو تم نے اول وقت پہ ادا کی۔ ان کے حاصل پہ نمازیں ضائع مت کرنا، نمازوں کو مردہ مت کرنا۔ صحیح مسلم یہ ہے نمازوں کو وقت پہ ادا کرنے کے۔ یہ کوئی عام سا مسئلہ نہیں جسے کہا جائے کہ فقہی اختلافات ہیں، سارے صحیح ہیں۔
وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کرنے کی جو اہمیت بتائی ہے اس کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے۔ سیدنا یحییٰ بن سعید انصاری تابعین، صحابہ کے شاگرد، کبار تابعین، وہ کہا کرتے تھے کہ امام مالک ان کے الفاظ موجود حدیث کی کتاب ہے امام مالک رحمہ اللہ کہ جو احادیث جمع کی انہیں موطا کہا جاتا ہے، کہا کرتے تھے کہ انسان کا جو نماز کی جو برکت ہے اذا صلاها لوقتها، نماز کی برکت تو یہ جو وقت پہ ادا کرتا ہے، ساری برکت جو وقت پہ ادا کی جائے تمہاری نمازیں، اور فرمایا جو وقت پہ ادا نہ کرے اور کسی وجہ اپنے کاروبار اپنے گھر والوں کی وجہ سے ضائع کر دے، کان آدم من اہلہ و مالہ، وہ وقت پہ ادا نماز کرنا اس کے گھر والوں اس کی مال دولت سے زیادہ اہم حصہ تھا جو اس نے ضائع کر دیا۔ کتنی نیکیاں کتنے درجات کو حاصل کر سکتا تھا جو وقت پہ نماز ادا کرتا، وقت پہ اس نے نماز ادا نہیں کی، کتنے خیر سے وہ محروم ہو چکا، اپنے بچوں کی وجہ سے، گھر والوں کے ساتھ کچہری کی وجہ سے، دوستوں کے ساتھ کچہری کی وجہ سے، دکان پہ گاہک زیادہ آنے کی وجہ سے تھوڑا منافع دیکھ لیا، کہیں گاہک واپس نہ چلا جائے، کسی اور دکاندار کے پاس چلا جائے گا، ڈر خوف۔ الرزاق اللہ تعالیٰ ہے، ڈر اور خوف کہ اپنے اس چند پیسوں کی وجہ سے اللہ کے فرائض کو ضائع کرتے ہیں، مردہ کر کے پھر نماز ادا کرتے ہیں، اسے معلوم نہیں وہ کتنی اہم چیز سے محروم ہو چکا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مومن جو نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کرتا، بالخصوص عصر کی نماز کی بڑی اہمیت بتلائی گئی، اسی لیے فرمایا گیا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما قتل اہلہ، عصر نماز وقت پہ ادا نہیں کی، سورج سرخ ہو گیا، وہ اس خطبے میں آپ نے حدیث سنی، اس سے منافق قرار دیا، سورج سرخ ہو جائے انتظار کرتا رہے گا، انتظار کر جا، غروب کے قریب آنے لگے، اٹھ کے پھر کیا ہے کوے کی طرح اپنی چونچ، جس طرح چونچ زمین پہ لگاتا ہے، چار ٹھونگے لگائے کوے کی طرح، ایسے جلدی جلدی اپنی گردن زمین پہ لگاتا ہے، ایسے وہ نہ خشوع نہ خضوع نہ وقت، ورنہ یہ منافق کی نماز، جس کی نماز ضائع ہو گئی اس کے گھر والے مال کاروبار سب ضائع ہو جائے، اتنا نقصان اٹھاتا۔ دوسری بات، یہ دونوں روایتیں صحیح بخاری ہیں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمل، عصر کی نماز جس نے چھوڑی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اعمال ضائع ہونا بہت بڑا نقصان، بہت بڑا خسارہ، یہی جمع پونجی ہے ایک مومن کی جو اپنے ساتھ لے کر وہ آخرت کے سفر پر جاتا ہے، ساری جمع پونجی اعمال نیکیاں، بچے تھوڑی ساتھ چلیں گے، بچا ہوا جمع کیا ہوا مال، یہ پلاٹیں یہ دکانیں یہ کاروبار ساتھ تھوڑی چلے گا قبر میں، عمل چلیں گے جو اس نے ضائع کر دیا۔ مومن نمازوں کی پابندی وقت میں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء ادائیگی اس قدر، فرمایا قبر میں جاتا ہے، ابن ماجہ کے لیے مسلت لہ الشمس عند غروبها، ملک ان کی سوال جواب کے لیے آتے ہیں، اٹھ کے بیٹھتا ہے، اس کو سورج دکھلا جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ سویا ہوا، کیونکہ مومن تھا، قبر کی آسانیاں، قبر میں کھینچا نہیں، قبر کی تنگی نہیں، ایسے کہ سویا بھول جائے گا کہ مر چکا، قبر میں آ گیا، اچانک یہ دیکھے گا، اس کو لگے گا سورج غروب ہونے والا ہے، میں نے ابھی تک ایسا بتا نہیں، اٹھ کے بیٹھ جائے گا پریشان، یمسح عینیہ، اپنی آنکھوں کو ملنا شروع کر دے، سے انسان نیند سے ہوتا ہے اپنی آنکھوں کو مسلتا ہے، ابھی آنکھوں فرشتے آئیں گے سوال جواب کرنے، کہے گا دعونی اصلی، سوالوں کا جواب تمہیں دیتا ہوں، مجھے عصر نماز ادا کرنے، کہیں سورج غروب نہ ہو جائے، میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور اللہ مجھ پر ناراض نہ ہو جائے، میں اپنا فریضہ چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ مومن کی کیفیت اللہ کی توفیق سے یہ ہوگی، کیونکہ وہ زندگی میں نمازوں کی اس قدر پابندی کیا کرتا۔ اب آپ بتائیں منکر نکیر کے سوالات میں کس قدر آسانی ہوگی اس کے ساتھ، تو کیا ہے اس سے سوالات، جس بندے کی کیفیت یہ ہے قبر میں عصر کی نماز وہ سمجھے گا کہ ضائع ہو گیا،
یہ اللہ کی خصوصی توفیق ہوگی. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو 5 نمازیں وقت پر پابندی سے رکھتے ہیں. ہماری نمازیں ہم چیک کریں. کبھی کاروبار میں تیزی آ گئی تو پھر نمازیں ہمیں بھول جاتی ہیں، جماعتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. گھر میں کوئی محفل، کوئی پروگرام، مہمان آ گئے، کوئی حیثیت نہیں. دوستوں کے ساتھ کچہری میں مزہ آ گیا، کوئی حیثیت نہیں نماز کی. دیر سے سوئے، نیند فجر کے وقت چھوڑ کے اللہ کے لیے حاضر دینا وقت پہ، کوئی پرواہ ہی نہیں. ایسے روزانہ ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہیں. یہ جو خطبات آپ سن رہے ہیں، علماء آپ کے پاس آتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، یہ محض تبصرے، تجزیے، مزے لینے کے لیے نہیں، یہ نصیحتیں ہوتی ہیں. ہم سب اپنا تجزیہ ان کے مقابلے میں کریں. اپنا تجزیہ کریں، اپنے آپ پر وہ آیات فٹ کریں، اپنے ان کو سامنے لائیں. اس کے مقابلے میں کیا کر رہا ہوں؟ میری نمازوں کی پابندی کیا ہے؟ میری 5 نمازیں کس طرح گزر رہی ہے؟ بعض جماعت مسجد میں وقت پہ ہو رہی ہے، خوش نصیب ہو، نہیں تو مرنے سے پہلے اپنی اصلاح. ان موضوعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے سن کے پھر اسی طرح زندگی گزرتی رہے. تو اس کا مطلب ہے یہ خانہ پوری ہے. ہم آتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، فرق نہیں پڑتا. اللہ رب العالمین ہمیں 500 نمازوں اپنی اوقات پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یوشع بن نون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے. بعد میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے ان کو بھی نبی اور رسالت کا شرف عطا کرا. انبیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا جن کا نام قرآن میں نہیں آیا، احادیث میں آیا. صحیح بخاری کی حدیث. اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، جہاد کر رہے ہیں. دشمن قلعے کے اندر محصور ہے اور قلعے کا دروازہ کھل نہیں رہا. کافی دیر تک لڑتے رہے. صبح سے اب شام ہونے لگی اور عصر کا وقت ہو گیا. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو اوقات اس امت کو دیے گئے ہیں، سابقہ انبیاء کو بھی نمازوں کے وہی اوقات دیے گئے. تعداد میں کمی بیشی تھی. بعض انبیاء کی شریعت میں 2 نمازیں تھیں، بعض کی شریعت میں 10 نمازیں، 4 نمازیں. اس امت کے لیے 5 نمازیں چنی. لیکن جو نمازیں چنی تھی وقت عصر نماز یوشع بن نون علیہ السلام کی شریعت میں تھی. وقت وہی تھا جو اس امت کے لیے وقت مقرر. عائشہ رضی اللہ عنہ کی صراحت آپ سن چکے ہیں گزشتہ خطبے میں. عصر کا وقت ہو جاتا ہے، قلعہ فتح ہونے کے قریب. اب دشمن تھوڑا اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ان کی طاقت جواب دینے لگی تھی کہ اگر کچھ دیر مزید اب ان پر حملے کرتے رہے دشمن پسپا ہو جائے. پریشانی یہ آ گئی کہ عصر کا وقت ہو چکا. یوشع بن نون علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اگر مزید ہم حملے کرتے رہے امید ہے ہمیں فتح مل جائے گی، لیکن عصر میں تاخیر ہو جائے گی. انبیاء نمازوں کی تاخیر برداشت نہیں کرتے. انبیاء تو پوری امت کے امام تھے، اپنی امت کے امام تھے، قائد تھے، رہنما تھے. یہ تو ایک مومن بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ نماز کو جماعت چھوڑ دے یا وقت ٹال کے پھر ادا کرے. اور اگر نماز کے لیے جاتے ہیں دشمن کی طاقت دوبارہ بحال ہو جائے گی، ان کی انرجی پھر بحال ہو جائے گی، ساری محنت دوبارہ کرنی پڑے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کی. سورج کی طرف دیکھتے ہیں، سورج کو کہتے ہیں انتی مامورۃ وانا مامور. اے سورج تو اللہ کے حکم سے سفر کر رہا ہے، میں اللہ کے حکم سے نکلا. یعنی اللہ کی توحید عالم کرنی ہے. انبیاء جہاد صرف اللہ کی توحید کے رفاق کے لیے کرتے ہیں.
کوئی دنیائی مقصد نہیں ہوتا تھا، نہ ذاتی سیاست، نہ اپنے ملک میں کسی زمین کے ٹکڑے کو بڑھانا تاکہ میری معیشت مضبوط ہو جائے، نہیں، اللہ کا دین اور توحید غالب پر، صرف توحید۔ یہ انبیاء کا جہاد تھا، ان کی جنگ تھی۔ میں اللہ کے حکم سے نکلا، اے اللہ کو اس کو روک دے، سورج کو روک دے۔ سورج کے رک جانے کا وقت یہ تھا کہ وقت رک جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی، سورج رک گیا۔ جب سورج رک گیا تو مطمئن ہوئے میری عصر کی نماز اب ضائع ہے۔ یہ صحیح بخاری حدیث الانبیاء کے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی سند سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لائے جہاں صحابہ کرام کو یہ واقعہ اس پیغمبر کا بیان کیا۔ اور یاد رکھیں، وقت کائنات میں اگر رکا ہے صرف ایک مرتبہ یہ ایک واقعہ صحیح سند کے ساتھ جب وقت رک گیا، لوگوں نے اپنی طرف سے خود ساختہ واقعات بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں موقع پہ بھی وقت رک گیا، یہ خود ساختہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے اثر نہیں پڑھ سکے تھے تو سورج رک گیا تھا، انہوں نے سجدہ ادا کی، پھر سورج چلنے لگا، یہ من گھڑت واقعہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سر سے دوپٹہ اتر گیا تو جب بھی سورج رک گیا، من گھڑت واقعہ لوگوں نے خود بنایا۔ اللہ کے بندو، یہ عظیم انسان گزرے اہل البیت کے افراد، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری والدہ اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کے بے شمار صحیح سند کے ساتھ فضائل موجود ہیں۔ آپ کو جھوٹے فضائل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شمار فضائل اہل البیت کے موجود ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اللہ کے ہاں ان کا مقام اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق، صحیح احادیث سے بے شمار فضائل موجود ہیں۔ جھوٹی فضیلتیں خود ساختہ کیوں بناتے ہیں؟ ایک اور مشہور واقعہ، لوگوں نے تو صوفیوں نے اس پر اپنی قوالی بھی بنائی ہوئی، جن کا دین ہی قوالی، رقص، ڈھولک، یہ عرس، میلے، دیجے، چالیسویں، جن کا دین یہی ہو، وہ حکایتیں، جھوٹے قصے بزرگوں کے متعلق، وہی اس طرح کے قصے سنا کر مزے لیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا گیا تھا، آج صبح آپ اذان نہیں دیں گے، فجر کی رات لمبی ہو گئی، صبح ہونے کو نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے، جبریل امین اترتے ہیں، کہتے ہیں جب تک بلال اذان نہیں دیں گے اللہ رب العالمین صبح نہیں کریں گے۔ جھوٹا بات، من کھڑا۔ کچھ لوگوں نے ایک بات یہ مشہور کی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں 2 مہینے کی مسافت مسجد اقصی کے بعد 7 آسمانوں کو تجاوز کر کے سدرۃ المنتہا، فرشتوں کی آخری حد تجاوز کر کے اللہ کے پاس عرض کر گئے۔ جی ہاں، بالکل کہتے ہیں رات کی ایک گھڑی میں ہونا ممکن نہیں، اللہ نے اس گھڑی میں بھی وقت کو روک دیا۔ یہ بھی جھوٹ، گویا کہ اس طرح کی بات بنانے والے اللہ کو عاجز قرار دے رہے ہیں۔ کیا اللہ ان دنیا کی اسباب کا محتاج ہے؟ معاذ اللہ، یہی تو معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ ہماری عقل سے ماورا ہو، جسے ہم عقل میں نہ سکتے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ رات کی چند گھڑیوں میں 2 مہینے، کئی سالوں کی مسافت اللہ اپنے پیغمبر کو کرانے پر قادر ہے، جو ہوا ہے۔ اللہ کو محتاجی نہیں تھی کہ وقت کو روک کے پھر اپنے پیغمبر کو یہ شرف عطا فرما دے، نہیں، یہ خود ساختہ بات ہے۔ تو یہ تینوں باتیں خود ساختہ ہے، وقت صرف ایک دفعہ ہو۔ یوشع بن نون علیہ السلام کی دعا پر سورج رکا، لڑائی کی، دشمن پسپا ہوا ہے، فارغ ہوئے ہیں، آ کر عصر کی نماز ادا کی ہے، پھر سورج چل پڑا۔ صحیح بخاری کا اس میں اہمیت دے، عصر کی نماز، جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، جہاد میں چلو نماز چلی گئی، نہیں، اب اللہ کے حکم پر جہاد کر رہے ہیں، اللہ کا فریضہ آپ بھی معاف کرو۔ اللہ کے بندو، یہ احادیث ہمارے سامنے ہیں، موضوع یہ چل رہا ہے نمازوں کو تاخیر سے پڑھنا۔ تاخیر سے کیا پڑھنا؟ ہمارے کتنے مسلمان ہیں، نوجوان ادھیڑ عمر کو پہنچ چکے، دین کی باتیں سن چکے، اب بھی ان کے روز و شب میں نمازوں کی پابندی، پڑھتے ہی نہیں بالکل۔ کیا اثر ہوگا ان لوگوں کا؟ یہ نماز کی اہمیت جو اللہ نے جہاد میں بھی معاف کی، قرآن کی آیت نہیں، وَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، میدان جہاد میں
ڈر کی کیفیت ہے، نماز کا وقت ہو گیا، دوڑتے ہوئے سواری پر اسی حالت میں نماز ادا کرنا، جب بھی نماز معاف نہیں۔ اما سستی اور اپنی تھوڑی سی آل کسی آ جاتی ہے، نماز گئی، دوستوں کی کچہری میں مزہ آ گئی، دنیاوی معاملات کی وجہ سے نماز گئی۔ کب ان نمازوں کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے اور نمازوں کو وقت پہ ادا کرنے کی اہمیت ہم سمجھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اجازت دی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، خلاصہ بتا دوں، احادیث کی طرف اشارہ۔ نبی علیہ السلام ظہر اور عصر کو جمع کرو۔ ظہر کی 2 رکعت نماز قصر ہوتی ہے جب سفر میں انسان نکلے، سفر کے لیے نکلا ہے، آگے مسافت جو سفر کی ہے، اپنے شہر کی حدود سے نکلتے ساتھ ہی سفر شروع ہو گیا۔ ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3، عشاء کی 2 اور وتر۔ باقی جو سنتیں ہیں، موقع ہم کہتے ہیں 12، وہ سفر میں معاف ہیں، سوائے فجر کی 2 سنتیں کی اتنی اہمیت کہ یہ سفر میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا کہ خیر من الدنیا و ما فیہا، فجر کی یہ 2 رکعات پوری دنیا کے خزانے اور دولت سے بڑھ کر افضل ہیں۔ یہ 2 رکعتیں جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں، یہ سفر میں بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ اجازت دی، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، سورۃ النساء۔ اللہ نے بھی فرمایا جب تم سفر میں نکلے ہو کوئی حرج نہیں، نمازیں کم کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام حالات کے ساتھ کبھی ظہر کے وقت 2 رکعت ظہر اور عصر پڑھتے تھے جب آپ سفر میں چل رہے ہوتے، اور کبھی ظہر سے پہلے اگر سفر جاری ہوتا تو عصر تک ظہر کو مؤخر کرتے، پھر 2 رکعت ظہر کی 2 رکعت عصر کی ادا کرتے، ایک سلام کے ساتھ نہیں، علیحدہ علیحدہ 2 رکعت ظہر کی اور پھر 2 رکعت، دونوں طرح جواز، جس کو کہتے ہیں جمع تقدیم یا جمع تاخیر، کہ ظہر کے وقت ظہر 2 رکعت اور عصر پڑھی جائے، یا آپ سفر جاری رکھیں، عصر کے وقت ظہر اور عصر۔ مغرب اور عشاء کا جوڑا، مغرب کی 3 پڑھ کے 2 عشاء کی پڑھیں، یا پھر آپ مغرب سے پہلے سفر شروع ہو چکا ہے تو جا کے عشاء کے وقت 3 مغرب کی ادا کریں اور 2 عشاء کی ادا کریں۔ یہ تمام احادیث کا خلاصہ ہے۔ مغرب کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں مغرب عشاء، اور عشاء کے وقت بھی مغرب عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ وتر بھی پڑھتے تھے سفر، وتر اور فجر کی 2 سنتیں یہ سفر میں بھی معاف ہیں۔ یہ سنتیں ہیں، فرض نہیں، نوافل، لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بڑی اہمیت، یہ سفر میں بھی چھوڑے نہیں۔ یہ جواز نہیں سفر میں بھی کہ انسان مغرب کو غروب ہونے سے پہلے پڑھے، پتن نہیں، نہ ہی یہ جائز ہے کہ سفر میں انسان عصر میں اتنی تاخیر کرے کہ سورج غروب ہو جائے، نہیں، گنہگار ہوگا کہ عصر چھوڑ دے سفر میں مغرب ہو جائے، نہیں، قطعاً نہیں۔ اگر کسی وجہ سے سفر نہیں پڑھ سکیں، آپ سفر میں آپ کی پرسنل گاڑی ہے، روکیں اور نماز اتر کے ادا کریں۔ پرسنل گاڑی نہیں ہے پھر اسی حالت میں وضو کر سکتے ہیں، نہیں تو تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو اسی حالت میں عصر ادا کر لیں، 2 رکعت اشارے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہوئے نماز ادا کر لیں، عصر کو ضائع مت ہونے دیں۔ وہ وعید آ جائے گی جو آپ نے سنی ہے عصر کی حرکت، آپ پابندی کریں نمازوں کی، عصر کی۔ قبر میں انشاءاللہ اسی مومن کی طرح ہمارا معاملہ ہونا ہے، جب قبر میں جائے گا منکر اور نکیر سوالات کرنے آئیں گے، اٹھ کر بیٹھ جائے گا مجھے نماز تو پڑھنے دیں، یہ معاملہ۔ اب عصر میں مغرب تک سفر میں بھی داخل نہیں پڑھ سکے، اشاروں میں وقت پر پڑھا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں ایک دفعہ، حدیث میں الفاظ من غیر خوف ولا خطر، مدینے میں ایک دن 4 رکعتیں ظہر کی پڑھائی، سلام پھیرا، اسی وقت 4 رکعتیں عصر کی پڑھائی، اسی دن مغرب میں 3 مغرب پڑھائی، سلام پھیرا، 4 رکعتیں عشاء کی پڑھائی۔ پوری مبارک پاکیزہ زندگی میں ایک دفعہ یہ عمل کیا امت کے لیے تاکہ جواب ملے۔ انسان کی زندگی میں بعض مرتبہ ایسی مصروفیات آ جاتی ہیں، یہ سہولیت، یہ تھوڑی لچک رکھی گئی تاکہ انسان کبھی گھر میں شادی کا پروگرام ہے، اپنی شادی ہے، اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی، اس کو اندازہ ہے میں مصروف رہوں گا، مغرب سے آدھی رات ہو جائے گی،
سال میں ایک آدھ دفعہ کرنے کی اجازت ہے، آپ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھیں۔ کیوں؟ آپ کا فرض ضائع نہ ہو۔ دینی پروگرام کبھی بار ہوتے ہیں، جلسے وغیرہ، ان میں بھی اس طرح کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بار بار لوگوں کا اٹھنا پھر وضو بنانا، اس سے ترتیب بہت آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اہل علم فتویٰ دیتے ہیں آج سال میں ایک دفعہ، زیادہ 2 دفعہ، ہر 6 مہینے اگر کوئی حالت ایسی ہے انسان یہ کر سکتا۔ عادت نہیں بنا سکتے۔ وہ اس طرح خطبے میں آپ نے سنا، یہ ہم اپنی مرضی کیوں چلا رہے ہیں کہ روزانہ ہم عصر کے ساتھ ظہر پڑھ رہے ہیں، فجر چھوڑ کے ظہر کے ساتھ فجر پڑھ رہے ہیں۔ فجر چھوڑنے کا تو جواز ہی نہیں، اگر بھول جائے پھر جواز، اگر بھول بھی گیا ہے جو ہی اٹھائے اس میں فجر پڑھنی ہے، ظہر تک اس کا انتظار نہیں کرنا۔ باقی کبھی کبھار گھر میں فنکشن، حتیٰ کہ نمازوں کی پابندی اس انداز میں بھی چاہے گھر میں خواتین بھی ہے، ظاہر بالکل جن کا اپنا فنکشن، جن کے گھر میں شادی، اپنے شرعی حدود کے اندر آپ تیار بھی ہو سکتی ہے، میک اپ وغیرہ کے معاملات کر سکتی ہیں شرعی حدود کے اندر، جہاں غیر مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، جو خوشی کی شرعی حدود ہیں ان کے اندر رہ کر شادی بیاہ کے معاملات میں انسان خوشی منائے، خوشی کے ساتھ اپنے پروگرام کا انعقاد کرے جس میں اہتمام ہو۔ یہ انشاءاللہ علیحدہ موضوع ہے، کبھی بیان کیا جائے گا۔ انصار کے یہاں ایک شادی تھی، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ جو خاتون کی دلہن پھر تیار کیا، سارے معاملہ سنبھال دی، فارغ ہو کے آئی، دف کی آواز سنائی۔ دف کی اجازت ہے شادی بیاہ کے موقع پر، ڈھول دونوں طرف سے بند ہوتا ہے، دف ایک طرف سے کھلا ہے کہ ہلکی سی آواز اپنے ہی گھر کے اندر گونجتی۔ فرمایا تم نے دف نہیں بجایا؟ انصار کو شادی کے موقع پر کھیل کود یہ دف بڑا پسند ہے، یعنی ابھارا کہ اللہ نے جو دین اتارا ہے شرعی حدود میں، خوشی کے موقع پر خوشی کو آپ مناؤ، اہتمام کرو۔ جب خواتین تیار ہو رہی تو نہیں اجازت، خود دلہن پارلر میں جا رہی، شرعی حدود کے اندر تیار ہو رہی۔ جن معاملات میں لعنت کی گئی ہے، مصنوعی بال جوڑنا، وگ یا بھون کے بال جڑ سے اکھڑوانا، یہ حرام ہے، اس پر لعنت۔ جو شرعی حدود ہے اس کے اندر آپ تیار، تاکہ اپنے خاوند کے لیے آپ خوبصورت رہیں، جائز۔ لیکن جو غیر شرعی معاملات سے ان سے بچنا، دلہن ہے تیار ہو رہی ہے، اب عشاء کے لیے وضو تو نہیں کرے گی، شادی کا موقع ہے، آپ اہتمام کریں، اجازت ہے، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، پھر آپ کریں۔ یہ لچک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل قیامت تک آنے والے امت کے لیے شرعی مسائل کا حل ان کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے خود اپنے پیغمبر سے وہ معاملات کرا، خود اللہ نے کروائے۔ کبھی نماز میں بھول ہو گئی، آپ کی امت کے اماموں کے لیے ایک راستہ اور طریقہ مل گیا، جب آپ سے بھول ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اور طریقے کو ساتھ پوری زندگی ایک دفعہ کی عادت نہیں، اس طرح کے معاملات میں کیوں تمہارا فرض ضائع نہ ہو، یہ لچک بھی اس لیے ہے، نماز ضائع نہ ہو، چھوڑنے کا تصور نہیں ہے۔ خاتون ہے، دلہن نے تیار ہو رہی ہے، وہ اجازت، مغرب ہو عشاء کا آگے پھر فجر ادا کر۔ اس میں بھی ایک وضاحت خواتین کے لیے بھی، جو نئی نوی دلہن ہے، مرد حضرات کے لیے بھی، پھر فجر کا وقت ہو جائے، اللہ کا فریضہ یہ ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کا فریضہ ضائع نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اب شروع سے نئی شادی ہوئی ہے، کہاں سے ہم فجر پڑھیں، اللہ اس کے رسول کے دین میں ایسا تصور نہیں۔ بھلے آپ کی دادا شادی اسی رات غسل کر کے دونوں میاں بیوی فجر کا اہتمام، اللہ آپ کو برکتیں دے گا، آپ کے گھر میں، آپ کی اولاد میں نمازوں کی اس طرح پابندی۔ یہ کوئی تصور تھوڑی ہے ابھی رات پہلی رات ہماری ہے اور فجر کے اوپر، بلکہ کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے وہ شرماتے ہیں، لوگ ٹوکیں گے پہلے دن ہی فجر میں آ گیا۔ آپ اللہ کا فریضہ چھوڑ رہے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ لوگوں کو دکھائیں کہ بھلے میں نیا دولہا ہوں، اللہ کا فریضہ وقت پہ مجھے ادا کر۔ اپنی بیوی کو بھی یہ حکم دے کر آئے کہ آپ نے غسل کر کے فجر پڑھیں، نماز اللہ کا فریضہ ضائع نہ ہو۔ یہ شادی بیاہ کے معاملات یہ عذر نہیں ہم اپنے فرائض چھوڑ دیں، دولہا دلہن نہیں چھوڑ سکتے، تو گھر کے باقی افراد محض خواتین اپنے میک اپ کے بگڑنے کے خوف سے نمازیں کیسے ضائع کر سکتی؟ یہ نسخہ جو شریعت کا ہے آپ نے سنا، آپ اس میں عمل کریں، آپ کا فریضہ ضائع نہیں۔
اللہ رب العالمین ہمیں تمام دین کے معاملات صحیح معنی میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن و حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حدیث محترم فضیلت الشیخ ضیاء الحق